والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. شروع رمضان سے اس وائرس کے ساتھ ایک وقت ہمارا گزرا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اس کی ابتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، اور بحمدللہ میں بھی، میرا بیٹا بدی الدین اور میری بیٹی تینوں روح بصحت ہیں. جو اس مرض کی علامات تھی وہ اللہ نے ختم کر دی. تھوڑی سی نقاہت باقی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر دیں. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی چند دن سے اس وائرس میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں کو، بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دیں. اس دوران کثرت سے ایک ہی دعا کی تھی کہ یہ گھر جس کو بڑی ایک شوق اور محبت سے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ ہم پر بند نہ کر دے، ہمیں اس گھر کی حاضری سے محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. 2 دن سے ہمارے ڈاکٹروں نے یہ آئسولیشن ختم کروا دی ہے اور میل جول کی اجازت دے دی ہے. اللہ رب العزت ہمارے تمام بھائیوں کو، دوستوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. اس وقت ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس پر عمل کی تکمیل رمضان میں ہوتی ہے. الترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے امام منذری رحمہ اللہ کی، جس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ایک سوال کیا. یہ صحابہ کرام کی برکتیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں. بڑے وہ عظیم الشان سوال لے کر آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، اور ان کے سوالات کی بدولت ہمیں ایک بڑا بہترین علم حاصل ہو جاتا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس گواہی پر قائم رہوں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان 2 گواہیوں پر قائم رہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور آپ کی رسالت کی صداقت کی گواہی. اور وصلیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرتا رہا، اور ادیت زکوٰۃ مالی، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہا. یہ 4 باتیں ہو گئی. آخری جو 2 باتیں ہیں ان کا تعلق رمضان سے ہے. وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، رمضان کے روزے رکھو اور راتوں کا قیام کرو. تو ممن انا، میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، میں کن لوگوں میں گنا جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من الصدیقین والشہداء، یہ سارے کام انجام دینے پر تم صدیقین میں شمار ہوگی اور شہداء میں شمار. اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اور پھر نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا.
اور ساتھ یہ دو کام، رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام، اگر زندہ ہو تو بھی تمہارے شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اگر فوت ہو گئے تو بھی اللہ رب العزت تمہیں اس زمرے میں شامل فرما لے گا، صدیقین کا زمرہ اور شہداء کا زمرہ۔ صدیقین جن کے سرخیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہداء کا طبقہ جن میں سید الشہداء امیر حمزہ ہوں گے، سعد بن معاذ ہوں گے جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ یہ کام اگر تم انجام دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدیقین اور شہداء کے زمرے میں شامل فرما لے گا۔ یہ سارے کام ان کے مواقع موجود ہیں۔ توحید کی گواہی بھی ہم دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت میں گواہی دیتے ہیں، اور پھر نمازوں کی اقامت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی توفیق سے ادا کرتے ہیں۔ باقی یہ دو کام ہیں، رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام۔ روزے بھی رکھتے ہیں، تھوڑی سی قیام میں سستی ہوتی ہے، وہ حاضری جو رمضان کے شروع میں دیکھی جاتی ہے مساجد میں، وہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے، اور اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ مقدسی بغدادی بہت بڑے محدث تھے، ان کا قول ہے کہ رمضان میں دو جہاد ہیں اللہ کی طرف سے، ایک جہاد کا تعلق دن سے ہے اور ایک جہاد کا تعلق رات سے ہے۔ دن کا جہاد روزہ ہے، اور رات کا جہاد یہ تراویح کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ یہ دونوں جہادوں کے لیے مستعد رہیں۔ سائل کا سوال یہی تھا، رمضان کے روزے رکھتا رہوں اور رمضان کا قیام کرتا رہوں، ناغہ نہ کروں، نہ روزے میں اور نہ قیام میں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ فرمایا کہ صدیقین اور شہداء۔ ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، ہمارا رمضان میں جو شوق اور ذوق ہوتا ہے وہ شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، 2-4 دن رونق قائم رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ سوچ شریعت کے خلاف ہے۔ ہر عمل کا جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ اجر کا باعث ہے، وہ زیادہ افضلیت کا باعث ہے۔ شروع سے زیادہ آخری حصہ زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ جو اس کا ثواب ہے، اجر ہے، دوسرے کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے کا اس سے زیادہ ہوگا، چوتھے کا اس سے زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں تاک راتیں، ان میں ایک رات ایسی جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ رات بھی آخری حصے میں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جتنے بھی عمل ہے، نماز ہے، آپ شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، رکوع ہیں، سجود ہیں، مگر سب سے آخری حصہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے قبل۔ سلام پھیرنے سے قبل جو حصہ ہے دبر الصلاۃ، وہ زیادہ افضلیت کا حامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بل یتخیر من الدعاء، اس وقت چھانٹ چھانٹ کے دعائیں کرو، یہ بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ یہ آخری لمحات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے لمحات۔ ایک رکعت ہے جو قیام سے شروع ہوتی ہے اور سجدے پہ ختم ہوتی ہے۔ جب سجدے سے آپ اٹھتے ہیں تو دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، تو ہر رکعت کا جو اختتام ہے وہ سجدے پر ہے۔ اور سجدے کے بارے میں کیا کیا احادیث، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد،
بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ قامن ان یستجاب لکم، سجدے کی دعائیں اس لائق ہیں کہ قبول کیجیے، جتنی دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ہر رکعت کا اختتام سجدے پر ہوتا ہے۔ کل جمعہ گزرا ہے، جمعے کی جو سب سے افضل گھڑی ہے وہ کون سی؟ فجر سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، آپ جمعے کے اعمال شروع کر دیں، کثرت سے درود پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، مسجد میں جلدی پہنچ جائیں اور نوافل پڑھیں، نفل پر نفل پڑھیں، سجدوں پر سجدے کریں، پھر جمعے کی نماز ہے۔ لیکن ان سب میں افضل گھاٹی کون سی؟ عصر سے لے کر مغرب تک، ساعۃ الاستجابہ، قبولیت کی گھڑی۔ نبی علیہ السلام انگلی کے اشارے سے ظاہر کرتے کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی ہے۔ اس گھڑی میں جو بندہ جو بھی دعا کر رہا ہو، دنیا کی خیر مانگ رہا ہو، آخرت کی خیر مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وہ گھڑی بھی جمعے کے اختتامی لمحات میں۔ اسی طرح یہ رمضان کی یہ فکر ہم نے کہاں سے لے لی کہ شروع کے چند دن رونق قائم رکھو پھر غائب ہو جائے، کاروبار پر توجہ دو۔ نہیں، جو یہ دن آگے گزریں گے تو برکتیں فضیلتیں بڑھتی جائیں گی۔ یہ پیغام عام کریں، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو دیں کہ مساجد سے دور کیوں ہو گئے؟ یہ تو جتنے لمحات اب باقی ہیں، مساجد سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اپنا محاسبہ کیجیے۔ محاسبہ کب کرو گے؟ جب رمضان گزر جائے گا تب کرو گے، تب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے سب کچھ کھو دیا، محروم ہو گئے۔ اب یہ محاسبے کا وقت ہے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔